آپ جانتے ہیں کہ کل گزشتہ رات سحری کے وقت، ایک تو آج رات ہی سے پچھلی رات، زائرین کا قافلہ جو بلوچستان میں داخل ہوا جیکب آباد سے، اسے وہاں روک لیا گیا اس بنیاد پر کہ آپ کے پاس NOC نہیں ہے بلوچستان میں داخل ہونے کے لیے۔ اور پھر ان کے بعد وہاں روکا اور پولیس کے لوگ بسوں میں خود سوار ہوئے، ڈرائیوروں کو مارا پیٹا اور کوشش کی کہ بسوں کو خود لے کے چلیں۔ اور ایک پولیس والے نے جب بس چلائی تو ایک خاتون جو ان کو سوال کر رہی تھی، کہ بزرگ خاتون تھی، پڑھی لکھی خاتون تھی، کہ آپ کیوں ہمیں روک رہے ہو، ہمیں کیوں نہیں جانے دیتے، ہم اپنے ملک میں ہیں، ہمارا راستہ کیوں روکا ہے آپ نے؟ تو غصے میں آ کر انہوں نے گاڑی کو ریس دیا، چلایا اور اس خاتون کو قتل کر دیا، دو بسوں کے بیچ میں لا کے۔ آپ نے اس کی تصویریں فوٹیج دیکھی ہیں، اس کا چہرہ نہیں پہچانا جاتا۔ یہ ظلم ہوا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح ان کے خلاف کل FIR کاٹی گئی ہے پولیس والوں کے خلاف، اور وہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ جو مدعی بنا ہے FIR کا، ہم تمہارے خلاف کراس FIR کاٹیں گے، جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے خاتون جو ہے اس کو ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو ہمارا مطالبہ دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے، ہر سال لاکھوں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے عبادت کی حیثیت رکھتی ہے، اہل بیت رسول کے مقامات مقدسہ کی زیارت۔ پھر محرم اور چیلے امام حسین کے دنوں میں یہ تعداد بڑھ جاتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے ہماری حکومت نے جو ہمارا بنیادی حق ہے زیارت پہ جانا، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ آپ مجھے بتلائیں پاکستان کے کس آئین، قانون اور ضابطے کے تحت ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانے کے لیے NOC چاہیے؟ یہ ایک اللیگل، غیر قانونی نواز حکومت کی طرف سے اس وقت یہ ایک غیر قانونی اقدام اٹھایا گیا جس کو ابھی تک فالو کیا جا رہا ہے۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس NOC کے سلسلے کو ختم کیا جائے، اور جس طرح حج کے ایام میں اور عمرے کے ایام میں حکومت دلچسپی لیتی ہے، پاکستان، عراق اور ایران کی سطح کے اوپر، حکومتی سطح کے اوپر ایسا سسٹم بننا چاہیے جو ان زائرین کے آنے جانے میں سہولتیں فراہم کرے، قانونی، اور جو بھی مسائل ان کو حل کیا جائے۔ ابھی عراق جانے والے زائرین، ان کے ویزے ان ٹائم نہیں لگ رہے، انہوں نے ٹکٹ لیے ہوئے ہیں، جہاز خالی واپس جا رہے ہیں یہاں سے۔ ایک المی ہے، کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا، غریب لوگ پتہ نہیں کیسے پیسے جمع کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے زیارت کے لیے جانے کا پروگرام بناتے ہیں، اور حکومت کی طرف سے، ہماری حکومتوں کی طرف سے دلچسپی نہیں لی جاتی، وزارت خارجہ دلچسپی نہیں لیتی، وزارت مذہبی امور دلچسپی نہیں لیتی، حکومتی ذمہ دار دلچسپی نہیں لیتے، جس کے نتیجے میں بالکل لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں، اور پھر کل ظلم ہوا کہ ایک خاتون کو ایک دہشت گردی کی گئی ہے اور ایک بے گناہ خاتون کو قتل کر دیا گیا، پڑھی لکھی، ہائیلی کوالیفائڈ خاتون تھی، اس کو مار دیا گیا ہے۔ ان ظالموں اور قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے حکومت کو، اور اس مسئلے کا حل چاہیے۔ پاکستان کے اہل تشیع نے پاکستان بنانے میں بنیادی رول پلے کیا، شیعہ اور سنی نے مل کر پاکستان بنایا، اور شیعہ اور سنی سارے زیارتوں پر جاتے ہیں، سارے زیارات پر جاتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومتیں اپنی ذمہ داریاں انجام دینے میں ناکام ہو چکی ہیں، اور مشکلات دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے دور میں ہمارے لیے بہت مشکلات تھیں، بالخصوص پنجاب کے اندر۔ سید الشہداء نواسہ رسول کی مجلس کروانے کے اوپر گھر کے اندر بھی FIR کاٹی جاتی تھی، چار دیواری کے اندر، جو قانونی حق ہے۔ آدھ گھنٹہ اوپر نیچے ٹائم ہو گیا، FIR کاٹ دی گئی، ہزاروں FIR کاٹی گئیں اس وقت، اور پھر لوگوں کو شیڈول 4 میں ڈالا گیا تنگ کرنے کے لیے۔ یہی پریکٹس اس سال بھی محرم میں ہوئی ہے، موجودہ حکومت کے دور میں بھی۔ ہمارا مطالبہ ہے
पंजाब हुकूमत से भी और मरकजी हुकूमत से भी कि इस प्रैक्टिस को रोकें, और जो नवाज शरीफ साहब के दौर में जो तरीके अपनाए गए हैं लोगों को उनको बुनियादी आईनी हुकूक से महरूम करने के, उन्हें ख़त्म करें। हम एक वक्त तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, ऐसा ना हो कि फिर हम सड़कों पर आ जाएं। हम अपने अवाम के हुकूक के हक में कभी खामोश नहीं रहेंगे और चुप नहीं रहेंगे। इसको अहमियत दी जाए और इन मसाइल को हल किया जाए। हम नवाज शरीफ साहब के दौर के 10 साल बिलखुसूस पंजाब का दौर हमारे लिए खौफनाक दौर था, मुश्किलात का दौर था। नाजायज FIR, नाजायज शेड्यूल 4, नाजायज FIR, ज्यादती और सख्तियां होती रही हमारे ऊपर। अब वो प्रैक्टिस खत्म होनी चाहिए। हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर हमने जरूरत महसूस की ये FIR भी खत्म हो, बेगुनाहों पर, गरीब लोगों पर, आज़ादारी सैयदुश्शुहदा अपने घर में मजलिस की FIR काट दी गई है। आध घंटा जुलूस ज्यादा हो गया, वक्त ज्यादा लग गया है, मजलिस में FIR काट दी गई है। इबादत के अंदर फैसिलिटेट करना जिम्मेदारी है। अगर हम एक मस्जिद के अंदर हम तरावी पढ़ते हैं, अगर 15 मिनट ऊपर हो जाएंगे आप FIR काटेंगे। मेरे ख्याल में ये प्रैक्टिस खत्म होनी चाहिए। ये हमारा बुनियादी आईनी हक है, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। और हुकूमतों को चाहिए कि फैसिलिटेट करें, इंतजामिया फैसिलिटेट करे, ना ये कि रुकावटें खड़ी करे और ऐसी इंतजामिया बन जाए जो आवाम के हुकूक पर डाका डालती है, पामाल करती है और तकलीफ देती है, ना कि उन्हें सहूलतें फराहम करती है। कई हजार जनाजे उठाए हैं, दहशत गर्दी का शिकार रहे हैं, हमारी नस्ल कुशी हुई है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ अहले तशय्युओ को मारा गया, हमारे अहले सुन्नत भाइयों को भी मारा गया। लेकिन अभी अगर वैसे ही दबाव रहता है, उसी तरह की मुश्किलात रहती हैं, तो मेरे ख्याल में फिर हम मजबूर होंगे, जिस तरह से हम पहले सड़कों पर निकलते थे और अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाते थे। हमारे पास ये आईनी और कानूनी हक है, हम इसको जो कानूनी और आईनी हक है हम सारे के सारे उनको अमली तौर पर अंजाम देंगे। इसी तरह से जनाब फैसल रजा आबदी साहब, आप जानते हैं कि वो दहशतगर्दों का मुखालिफ, एक ऐसा आदमी है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, जो कातिलों का मुखालिफ था, दहशतगर्दों का मुखालिफ था, जो पाक फौज की हिमायत करने वाला, रियासती इदारों की हिमायत करने वाला था। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसके ऊपर दहशतगर्दी की FIR काटी गई है, दहशतगर्द बना दिया गया उसको। किस ज़ाब्ते और कानून के तहत वो दहशतगर्द बना है हमें समझ नहीं है। फिर जिस तरह से रवैया अपनाया गया है, हमारी अपील है चीफ जस्टिस साहब से कि इस मसले को हमदर्दी की निगाह से देखा जाए और फैसल रजा आबदी के साथ ये जो दहशतगर्दी की FIR काटी गई है और इस तरह की चीज़ें की गई हैं, मेरे ख्याल में इन मसाइल को हल किया जाए। इससे अदलिया के वक़ार में भी इजाफा होगा और पाकिस्तान के अवाम में मोहब्बत भी बढ़ेगी। अहले तशय्युओ के अंदर बेचैनी पाई जाती है इस वक्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर लोग बेचैन हैं, परेशान हैं कि एक शख्स, एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो सुबह शाम गालियां देते हैं अदलिया को, तौहीन करते हैं, जजेस को, मोहतरम जजेस को गालियां देते हैं, तौहीन करते हैं, और खुदा न खासा ऐसे अल्फाज ज़ुबान पर लाते हैं जो कि आदमी ज़ुबान पर ला नहीं सकता। लेकिन उस तरफ तो खामोशी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिसने कभी भी दहशतगर्दी नहीं की, जिसने कभी भी किसी का हक नहीं मारा, लिहाजा हमारी अपील है कि इस मसले को ख़त्म किया जाए। और इस मुल्क के अंदर वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने मुअज़्ज़ज़ जजों को धमकियां दी, उनके बच्चों को मारने की धमकियां दी, उनको भी माफ़ कर दिया गया, छोड़ दिया गया। इसलिए हमारी गुजारिश ये है कि अपील है कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल कर दिया जाए ताकि लोगों के अंदर जो बेचैनी है वो भी ख़त्म हो जाए और चीफ जस्टिस साहब एक पिदराना रवैया, मुशफ़िकाना रवैये के तहत इस मसले को हल करें ताकि वो लोग जो बहुत मजलूम रहे हैं, जिन्हें मारा गया इस मुल्क के अंदर, जिन्होंने लाशें उठाए हैं और जिनके कातिलों को आज तक सज़ा नहीं मिली, हज़ारों लोग जिनके जनाजे उठाए गए हैं, जिनको आलमी और इलाकाई और मुल्क के अंदर मौजूद उनके एजेंटों ने मिलकर मारा है, हमें चाहिए कि इनके ज़ख्मों पर मरहम रखें और इनकी दुख और तकलीफ़ और रंज कम हो जाए। आप जानते हैं कि मिसिंग पर्सनस का मसला भी बहुत अहम है। मिसिंग पर्सनस कोई भी हो, मुजरिम हो
یا ملزم ہو، اس کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ اسے کورٹ میں پیش کیا جائے اور کورٹ اس کو سزا دی جائے۔ اس کو مس کرنا، اس کو کورٹ اور قانون اور آئین کے تقاضوں کے مطابق کورٹ میں پیش نہ کرنا خود یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، آئین کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ لہذا ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور جو مسنگ پرسنز ہیں، جو اس وقت 2 سال سے زیادہ عرصے سے مسنگ ہیں، جن کی مائیں بہنیں، گھر میں خواتین ہیں، بچے ہیں، بیویاں ہیں، جو ہر روز مرتے ہیں، ہر روز جیتے ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، ان کی زخموں اور دکھوں پر مرہم رکھا جائے اور اس مسنگ پرسنز کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کیا جائے۔ اس ملک میں ایسے نہیں ہونا چاہیے، جتنا بھی کوئی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، اگر وہ گرفتار ہوتا ہے تو آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق اسے کورٹ میں پیش کیا جائے اور جو اس کو سزا بنتی ہے اس کو دی جائے۔ کسی مجرم کو کوئی چھڑوانے کی بات نہیں کرتا ہے، لیکن جو ایک مجرم کا بھی اور ملزم کا بھی بنیادی حق ہے وہ اسے ملنا چاہیے۔ پاکستان کا آئین مقدس ہے، دستور مقدس ہے، قوانین مقدس ہیں، اور اگر قوانین نافذ کرنے والے ادارے ان پر عمل نہیں کریں گے تو لوگوں کے اندر ایک اچھا تاثر نہیں جاتا اس کا۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل جو لاہور میں بجٹ پیش کرنے کے دوران جو وہاں پر رویہ اپنایا اپوزیشن نے، وہ قابل مذمت ہے۔ جو لاہور میں اپوزیشن نے رویہ اپنایا، عوام اتنا پیسہ خرچ کر کے، اس ملک کا پیسہ خرچ ہوتا ہے الیکشن کے اوپر، نمائندوں کو پارلیمنٹ بھیجتے ہیں کہ تاکہ ان کے حقوق کی آواز اٹھائیں، ان کے ترجمان بنیں، نہ کہ اپنے مفادات کے ترجمان، نہ یہ کہ اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر اس طرح کی چیزیں کریں، اور پھر ان کے رویے، ان کا گفتگو کرنا، بات چیت کرنا میرے خیال میں کسی طرح سے بھی مناسب نہیں تھا، اور یہ قابل مذمت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بات جو کہنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ پاکستان کا مالی بحران ہے۔ ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ اس مسئلے میں جو پاکستان کے اندر موجود، پاکستان سے محبت رکھنے والے، کرنے والے اقتصادیات کے اور اکانومی کے ماہرین اور متخصصین ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، مشاورت کا دائرہ بڑھائیں اور مناسب راستے اختیار کیے جائیں، تاکہ ہم اس بند گلی میں نہ جائیں جہاں ہمارے پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں، جہاں پر ہمیں پاکستان کے خدا نخواستہ نیشنل انٹرسٹ پر کمپرومائز کرنا پڑے۔ بند گلی نہیں ہے، پاکستان ایک باوقار ملک میں سے بہت پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر۔ پاکستان کے عوام انتہائی کانے قسم کے عوام ہیں، جو روٹی، پیاز اور نمک پر بھی گزارا کر سکتے ہیں اپنے ملک کی عزت کی خاطر۔ عوام کو اعتماد میں لیا جائے، عوام سے بات کی جائے، ان کو اپنی مشکلات درست طور پر بتائی جائیں۔ اگر عوام کو اعتماد میں لے کر قدم اٹھائے جائیں گے، عوام ساتھ دیں گے۔ یہ باتیں صرف ہمارے کمروں میں اور مخصوص جگہوں پر نہیں ہونی چاہیے۔ میری موجودہ حکومت کی جو وزراء ہیں، بالخصوص وزیر خزانہ اور جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لیں، کمپلیٹلی مالی مشکلات ان کے سامنے رکھیں اور ان کو اعتماد میں لیتے ہوئے اقدامات کریں اور قدم اٹھائیں انشاءاللہ۔ تو مجھے امید ہے کہ پاکستان کے اقتصادیات کے ماہرین اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومت مل کر ملک کو معاشی مشکلات اور بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ آخری بات، اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ایک جمال خاشقچی جو ایک جرنلسٹ بھی تھے، گزشتہ 2 ہفتے سے زیادہ عرصے سے وہ ترکی میں سعودی عرب کے قوصل خانے میں گئے، پھر اس کے بعد گم ہو گئے، نہیں ملے۔ وہ ایک جرنلسٹ تھے۔ ہماری ہمدردیاں ان کے گھر والوں کے ساتھ ہیں، ان کے گھر والوں کے جو وارثین ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور یہ ہمارا تقاضا ہے کہ درست تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس کو زمین نگل گئی، آسمان اٹھا کے لے گیا، وہ کہاں گیا انسان۔ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور ایک بہت بڑا ظلم ہے جو ایک صحافی کے خلاف ہوا ہے، اور ہمارے پوری دنیا کے جو صحافی اس مسئلے پر آواز اٹھا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ حقائق سامنے آنی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ ان کو مار دیا گیا ہے، جو قاتل ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، تاکہ اس طرح کسی کی جان نہ لی جائے اور ظلم نہ کیا جائے، اور اپنے مخالف کو اس طرح سے نہ مارا جائے، اسے زندہ رہنے کا حق نہ چھینا جائے۔ شکریہ۔